بیٹیوں کا دل نہ دکھانا، بعد والوں کو پیغام دے دینا، بیٹیوں کا نہ رلانا۔ اگر بیٹیاں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے رونے لگ جائے، اللہ ان کے خالی ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ او بیٹیوں والو، خدا کی قسم، نماز پر اتنا اجر، روزے پر اتنا اجر، صدقے پر اتنا اجر، زکوٰۃ پہ اتنا اجر، لیکن کسی اجر پہ جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ وعدہ کا فرمایا، اجرے سے نکلے، ممبر پر آ کے کھڑے ہو گئے، دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جس کے 3 بیٹیاں ہو جائیں ان کا نام اچھا رکھے، انہیں قرآن کی تعلیم دے، جوان ہو جائے ان کی اچھی جگہ رشتے کر کے بیاہ دے۔ فرمایا پریشان نہ ہونا، قیامت کا دن میدان محشر میں میرے پاس آ جانا، میں جفیاں بھی تیرے سے ڈالوں گا، تیرا ماتھا بھی چوموں گا، تجھے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر اللہ کے دربار میں میں کہوں گا اللہ اس کا نام بال نہ کھول، یہ 3 بیٹیوں والا ہے، محمد نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ کبھی اللہ مسکرا کے دیکھے گا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کرا کے آؤں گا۔ ایک صحابی کونے سے اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 2 ہیں 3 کوئی نہیں۔ فرمایا تو بھی قدموں میں بیٹھ جا، تیری بھی اللہ کے دربار میں سفارش کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ ایک صحابی درمیان میں سے اٹھے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے قبلی والے جن کی ایک ہے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے دیکھا حضور کی اکھیاں برسنے لگی، دل دھڑکنے لگا، رونے کی آواز ممبر سے افسابی تک آنے لگی۔ فرمایا تو بھی پریشان نہ ہو۔ پھر یوں نبوت والا ہاتھ اٹھایا، آپ نے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلیوں کو جوڑا، فرمایا جس کے 3 ہو یا جس کے 2 ہو یا جس کے 1 ہو، بیٹی پیدا ہو، اس کے پیدا ہونے پر خدا کا شکر ادا کرے اور کہ میرے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی، نام بچہ رکھے، جوان ہو جائے، اچھی جگہ رشتہ دے کے رشتہ کر دے، شادی کر دے۔ فرمایا قیامت کے دن ماں بیٹے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، بیٹا ماں کے ساتھ نہیں، بھائی بہن کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ماں باپ آپس میں کھڑا نہیں ہوگے، 1 بیٹی والا، 2 بیٹیوں والا، 3 بیٹیوں والا میدان محشر کے میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا جیسے انگلیوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، بیٹی کے باپ کو محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ نعرہ تکبیر۔ تم بھی بیٹیوں بنو، اللہ اکبر، تم باپ کے سر کا درد مت بنو، تم بھی بیٹیاں بن کے دکھاؤ، تم باپ کی غیرت کی پگڑی کو اچھالنے والی نہ بنو۔ باپ جو کہہ دے اپنی خواہشات کو پیر کی جتی کے سب سے نچلے تلے دبا دو، اپنے باپ کو دیکھو، اگر میں نے یہ خواہش کو پورا کر دیا تو میرے باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ او میری بچیاں، تم باپ کی عزت کی وارث بھی ہو، تم باپ کے جنازے والی چرپائی کی بھی وارث ہو۔ او مرا چھڑے میں جلدی کیا کرو کہ تمہاری دیواروں کے مڈیر پر، تمہارے گھر کے کیکر والے درخت پر، ان کی ٹہنیوں پر چڑیا آ کے چیچے کرنے لگ جائیں، ان کے چیچی کرنے سے پہلے اٹھ جایا کرو۔ چڑیا تمہیں بسترے میں دیکھ کے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے او یا باغی شر، او اللہ کے نافرمان، اب پرندے ہو کے اٹھ گئے تو اشرف المخلوقات ہو کے سو رہا ہے۔ فرمایا پھر چڑیا پھر جب گھر سے اڑتی ہے تو اپنے پروں کو ہلا ہلا کر سونے والوں پر اللہ کی لعنت برسا کے چلی جاتی ہے۔ خدا کے واسطے جلدی اٹھنا شروع کرو جو میرے عزیزو، جیسے 9 بجے بینک کا دروازہ کھلتا ہے، فجر کی نماز کے سجدوں کے وقت رحمت اور رزق کا دروازہ کھلتا ہے، اور میرے عزیزو ہر کام میں، ہر میدان میں ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننا ہے اور آپ کے دیے ہوئے بتلائے ہوئے کام پر بھی عمل کرنا ہے۔ حضور کا کام یہ، ہم ایک جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، ہم حضور کا کام یہ کہ ہم دکان والے بن کے نہیں آئے، اب کاروباری والے بن کے نہیں آئے، اب کھیتی باڑی والے بن کے نہیں آئے، ہم نبی کے کام والے بن کے آئے۔ بولو نبی کے کام والے، بولو سارے نبی کے کام والے، عورتیں بھی بولے نبی کے کام والے بن کے آئے، نبی کے کام والے بن کے آئے۔ عورتیں کیوں بولے؟ اللہ اکبر۔ آخری بات، وقت تو بہت زیادہ ہو گیا، آخری بات، اللہ اکبر، نبی کے کام والے کیوں؟ حضرت خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مصلی پہ بیٹھے، خالد بن ولید دشمنوں کے جب گٹے میں آگے پھنس گئے، اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید آرام سے مصلی پر یوں کر کے آنکھ بند ہوئی، حضور علیہ السلام نے خواب میں جھنجھوڑا، خالد اٹھ،
میرا ابو عبیدہ اٹھ، میرا خالد دشمنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ حضرت خالد اٹھے، الرحیل الرحیل، اٹھو اٹھو نکلو، حضور کا پیغام آیا، نبی کا خالد دشمنوں پہ پھنس گیا۔ ابھی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، حضرت خالد لشکر لے کر جانے لگے، اتنے میں ایک دو جوان اونٹ کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے آگے سے گزر گیا۔ آپ نے فرمایا کون سے قبیلے کا جوان ہے جو تلوار ہاتھ میں لے کے لے جا رہا ہے، رک جا۔ اس نے ایک نہ سنی، فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں امیر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، رک جا۔ وہ جوان رک گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کون ہو؟ خاموش۔ تیرا نام کیا؟ خاموش۔ بولتا کیوں نہیں؟ خاموش۔ کون سے قبیلے سے آیا؟ کہاں جا رہا ہے؟ خاموش۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے کہ بولتا کیوں نہیں؟ مرد کی آواز نہیں، عورت کی آواز آئی، کہنے لگی میں ام تمیم ہوں، خالد بن ولید کی بیوی۔ کہاں جا رہی ہے؟ اعلان ہوا مدینے میں میرا خالد دشمنوں میں پھنس گیا ہے، میں اپنے شوہر کی مدد کے لیے جا رہی ہوں۔ کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی مدد کیا کرتی تھی؟ مدد کیا ہوا کرتی تھی؟ چھالنے والی نہ بنو۔ باپ جو کہہ دے اپنی خواہشات کو پیر کی جتی کے سب سے نچلے تلے دبا دو۔ اپنے باپ کو دیکھو، اگر میں نے یہ خواہش کو پورا کر دیا تو میرے باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ او میری بچیاں، تم باپ کی عزت کی وارث بھی ہو، تم باپ کے جنازے والی چرپائی کی بھی وارث ہو۔ او مرانا والو، جب کسی گھر سے کسی کے باپ کا جنازہ اٹھے اور اس گھر سے رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ لو اس گھر کے اندر خدا کی رحمت کوئی نہیں، سمجھ لو اس گھر کے اندر بیٹی کوئی نہیں۔ او لوگو، اللہ کی قسم، بیٹا کاروبار میں لگ کر، باپ کی بچی ہوئی زمین میں لگ کر اپنے باپ کو سالوں یاد نہیں کرتا۔ یہ روٹی پکاتے ہوئے، یہ میرے عزیزوں جانوروں کے باڑے صاف کرتے ہوئے، یہ کھانا پکاتے ہوئے، اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے، خود کھانا کھاتے ہوئے تنہائی میں لوگوں میں بیٹھی، عورتوں میں بیٹھی رونے لگ جاتی ہے۔ اور یہ کی ہویا کہ مینوں میرا ابا یاد آ گیا ہے۔ اپنے گھر کے اندر آتی ہے، اپنے ماں کے سینے سے لگ کے رو کے کہتی ہے اماں سب کچھ نظر آ رہا، ابا نظر نہیں آ رہا۔ خدا پاک کی قسم ہے، بیٹے کو اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کی تاریخ یاد ہے، بیٹی کو بیٹے کی تاریخ یاد نہیں ہوتی، باپ کی وفات کا دن یاد ہوتا ہے۔ جب میرے عزیزوں گھر کے اندر وضو کر کے قرآن پڑھنے لگتی ہے، شوہر کہتا ہے اس وقت قرآن کیوں پڑھ رہی ہے؟ رو کے کہتے اس وقت آج کے دن میرے باپ کا جنازہ اٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی 4 بچوں کی ماں کیوں نہ ہو جائے، جب بھی گھر آتی ہے ابو کو کہتی ہے ابو تیرے لیڑے میں دھوے گی، ابو تیری بجی کوئی کسنے والا نہیں۔ کبھی بجی کستی ہے، کبھی باپ کی ٹانگیں دباتی ہے، کبھی باپ کے سر میں تیل لگاتی ہے۔ حالانکہ گھر میں کرنے والے 36 افراد ہیں، لیکن بیٹی باپ کے پاس کھڑے ہو کے وہ پیار کر کے دکھاتی ہے جو بچپن کے اندر پیار کیا کرتی تھی۔ یہاں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، اگر اللہ نے بیٹی دی سے رحمت سمجھو، اسے زحمت نہ سمجھو۔ اور جس کے بیٹی کوئی نہیں، آج ہاتھ اٹھا کر اس وقت اللہ سے دعا کر لو، اللہ نعمتیں تو تُو نے عطا فرمائی، بیٹی کی صورت میں اللہ رحمت عطا فرما دے۔ یاد رکھو جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر والوں پر اللہ جہنم کے دروازے کو بند فرما دیتا ہے۔ 3 کام کر لو میرے چاند، میرے یار، میرے ویرو، ناراضگی معاف، بس چلے اپنے گھر کو، چلو یار حوالے رب دے میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ یقین جانو ہماری ملاقات ہوتی ہے، کاروبار کیسے چل رہا، ہماری ملاقات ہوتی ہے اس وقت فصل کتنے فیصد آئی، اللہ کرے اس دن میری تیری ملاقات ہو۔ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ جنت